فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق ہی کے ساتھ، ان میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی انکار کی گنجائش نہیں، اور نہ ہی ہم نے ان کو بیکار پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین کو بہت اپنی بڑی حکمتوں کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے، اور بے شمار فوائد ہیں اس میں لوگوں کے لیے۔ اور یقیناً بے شک قیامت آنے والی ہے، اور ان سب لوگوں کی نافرمانیاں سب ظاہر ہو جائیں گی اور ان کے انجام ان کے سامنے ہوں گے۔ لہذا آپ فاصفحی الصفح الجمیل اچھی طرح درگزر کر لیں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر گناہ کا انتقام اور سزا اور عذاب ان کو دیا جائے گا۔ بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ نہ دیکھیے آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر اس چیز کو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی، اور ان کا کچھ غم نہ کھائیے، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لیجئے یا لے لیجئے، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ میں تو صاف ڈر سنانے والا ہوں، جس طرح ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام کو ٹکڑے ٹکڑے، بانٹنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنے اپنے مطابق اپنے اپنے حصے مقرر کر لیے، تو ان لوگوں کو بھی ہم نے دنیا کا رزق تو بہت دیا تھا، لیکن دنیا کا رزق ملنا یہ نہ نجات کا معیار ہے، نہ حق کا معیار ہے، نہ سیدھی راہ پہ ہونے کا معیار ہے۔ میں نے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کسی کافر کو دیکھنے کے لیے بھی دنیا نہ دیتا۔ قسم ہے تمہارے رب کی۔ اب بھی اللہ نے اپنے محبوب کا رب کہہ کے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنا ذکر کیا۔ جیسے بچے کے ساتھ ماں کو بے انتہا پیار ہوتا ہے، تو ماں جب بات کرتی ہے، کوئی بات اسے سکھاتی ہے یا کوئی چیز مانگتی ہے تو یہ نہیں کہتی کہ مجھے دو، وہ بچے کو کہتی ہے کہ ماما کو دو، امی کو دو، امی کی بات سنو، امی کے پاس آ جاؤ، ماما کے پاس آ جاؤ۔ وہ اپنی نسبت اسی بچے کے ساتھ شو کر رہی ہوتی ہے جس کے ساتھ اسے بے انتہا پیار ہوتا ہے۔ تو اللہ جب بھی ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں ایک ماں اندازہ کر سکتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے جذبات وہی جانتی ہے۔ کہ قسم ہے تمہارے رب کی کہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ پوچھنے کا مطلب جب کوئی بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے نا، اور سزا کے سوا اب اس کے لیے اور کوئی علاج نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو افسر ہوتا ہے، اس کا جو بڑا ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پوچھ لیتا ہوں اس سے۔ اس پوچھنے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کا حشر، وہ جس انجام اور جس سزا کے قابل ہے اس کو وہ دینا اس پوچھنے سے مراد ہوتا ہے۔ اللہ بھی یہاں اسی انداز میں فرما رہا ہے۔ آپ اعلانیہ طور پہ یعنی کھلے عام کہہ دیجئے جس بات کا تمہیں حکم ہے، جو آپ کو بولا جا رہا ہے آپ ان تک پہنچا دیجئے، اور بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ بے شک ہم کافی ہیں۔ یہ بھی کس ٹون میں کہا جا رہا ہے، کس انداز میں؟ کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں ان کے لیے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ انتہا درجے کا ڈر، دبدبا، روب اور چیلنج ہوتا ہے، ڈانٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں یہاں فرما رہا ہے۔ کن کے لیے؟ میں اکیلا ہی کافی ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ اور معبود بنا لیے، میرے شریک ٹھہرائے۔ تو پھر جب میں ان کو اس عذاب کی طرف، سزا کی طرف لاؤں گا تو فسوف یعلمون، فوراً انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں یا ہمیں معلوم ہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بس آپ حوصلہ رکھیں، آپ ان کی باتوں سے دل تنگ نہ ہوں۔ آپ کو جو باتیں تکلیف دیتی ہیں، جن سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہم ان سب کو جانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی
ان کو پکڑنے کا، ان کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا۔ جو ہی وقت آئے گا تو سب چیزیں انہیں معلوم ہو جائیں گی۔ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور آپ اپنے سجدوں میں رہیے، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ وہ وقت یقین آ جائے۔ وقت یقین سے مراد کیا ہے؟ وفات کا وقت، اس دنیا سے کوچ کا وقت۔ آپ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہیں اور ان تک بس پیغام پہنچا دیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے کہ جس سے کائنات کے والی اور باعث ایجاد عالم ذات بھی بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟